اچھا، اب اس میں فیصل شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو کچھ انہوں نے کیا کہ آرٹیکل 370 پھر 35A جو شک ہے وہ خصوصی حیثیت سے تھی، اس کو ختم کر لیا، پھر آبادی کا جو تناسب ہے اس کی تبدیلی کی طرف چلے گئے، پھر انتخابی حلقہ بندیوں میں ہیر پھیر شروع کر دیا، حریت کی قیادت جو ہے اس کو جیلوں میں ڈال، پھر سپریم کورٹ کا تو ذکر کر دیا ثناء اللہ صاحب نے کہ وہاں پہ جو کچھ ہوا ظاہر ہے ایک ہندوتوا ریاست میں اور کیا ہو سکتا ہے. لیکن یہ سب چیزیں جو ہیں یہ کرنے کے بعد بھی بھارت جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں دبا سکا ہے وہاں کی صورتحال کو، اور جو یہ بات ہے کہ اسرائیلی پیٹرن یا فلسطین پیٹرن جو ہے اب وہ کشمیر کے اندر اپنایا جا رہا ہے، خاص طور پر پہلگام واقعے کے بعد جس طرح انہوں نے گھروں کو بلڈوز کیا، جس طرح انہوں نے زمینوں پر قبضے کرنے شروع کر دیے. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک موقف تو اپنائے ہوئے ہیں لیکن اس موقف کو اس جارحانہ طریقے سے آگے بڑھا رہے ہیں؟ شکریہ ندیم صاحب آپ کا مجھے پروگرام میں لینے کا. بہت اچھا احاطہ کیا ہے آپ نے بھی اور ایمبیسڈر صاحب نے بھی کہ جو کچھ اب تک ہوا ہے، اور آپ کا سوال بڑا ویلڈ ہے کہ کیا آگے کیا ہونے جا رہا ہے اور ہماری اس میں کیا کاوش ہے. میں اپنی کاوش یا پاکستان کی جو کوشش ہے اس کے لیے تو بعد میں آتا ہوں. میں ایک طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں. آپ یہ دیکھیے کہ بھارت کے اندر بہت ساری تحریک آزادی چل رہی تھیں اور بھارت ان کو دبانے کی کوشش کر رہا تھا فورس سے، اور کبھی کبھی ان پہ سے توجہ ہٹانے کے لیے کچھ بیرونی چیزیں بھی کر دیتا تھا، لائک پاکستان کے اوپر ایگریشن کر دیا، کبھی بنگلہ دیش کے ساتھ لڑائی کر لی، کبھی سری لنکا کو تنگ کر دیا، کبھی مالدیوز میں فوج بھیج دی. تو اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ لوگ بھارت کے اندر نہ دیکھیں بلکہ بھارت کے باہر جو بارڈرز پہ کچھ ہو رہا ہے اور جو اس کی ایکسٹرنل پالیسی ہے اس پہ زیادہ فوکس کریں. یہ سب ہوتا رہا. لیکن دیکھیں ایک بڑی چیز ہوئی ہے بھارت میں جس کو ہمیں ضرور کنسیڈر کرنا چاہیے، اور وہ ہے کاکروچ جنتا پارٹی کی جو موومنٹ ہوئی ہے. اس موومنٹ نے مودی گورنمنٹ کو ہلایا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ مودی گورنمنٹ بالکل گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو گئی ہے، لیکن اس کو ہے پہلی دفعہ ان کے اپنے دور اقتدار میں. اور کاکروچ جنتا پارٹی نے دو چیزیں بڑی واضح کی ہیں بھارتیوں کے اوپر. پہلی چیز یہ کہ بھارت کے اس گورنمنٹ کے اوپر یہ الزام تھا کہ یہ مائنورٹیز کے خلاف ہے. کاکروچ جنتا پارٹی نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ صرف مائنورٹیز کے خلاف نہیں ہے بلکہ یہ ان تمام لوگوں کے خلاف ہے بشمول ہندو جو اس پارٹی کی آئیڈیالوجی سے مختلف ہیں، جو ڈفرنس رکھتے ہیں اس پارٹی کی آئیڈیالوجی سے. تو اس میں ہندو بھی ہیں، اس میں مسلمان بھی ہیں، اس میں کرسچن بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، اس میں ہر کوئی ہے، بدھ مت کے لوگ بھی ہیں. پہلی چیز تو یہ. دوسری چیز انہوں نے کیا باور کرائی ہے؟ انہوں نے یہ باور کرایا ہے کہ ہر چیز کا ملبہ بھارتی گورنمنٹ پاکستان کے اوپر ڈال دیا کرتی تھی. اب لوگوں نے کہا ہے کہ اس سی جے پی کی جو موومنٹ ہے اس میں پاکستان کا ذرہ برابر ہاتھ نہیں ہے، یہ بالکل انڈیجنس موومنٹ ہے. ہم لوگ خود باہر آئے ہیں اور گودی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ پاکستان کی سپورٹ سے ہو رہا ہے، وہاں سے پیسے آ رہے ہیں، وہاں سے اکاؤنٹس چل رہے ہیں. تو یہ چیز دو چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں بھارتی عوام کو، اور میں سمجھتا ہوں اس کا ثمر یہ جو کشمیر کی موومنٹ ہے اس کو بھی جائے گا اور باقی جو تحریک آزادی چل رہی ہیں بھارت میں ان کو بھی جائے گا. وقت آنے پہ یہ آپ کو چیزیں نظر آئیں گی، اوور نائٹ نہیں ہو جائے گا. میں نے کہا ہے نا کہ اس کو دھچکا لگا ہے، اس نے گھٹنے ابھی نہیں ٹیکے، لیکن یہ موومنٹ آگے چلے گی. اب آ جائیے کہ پاکستان نے کیا کیا. دیکھیں پاکستان نے آپ کی بات صحیح ہے کہ ہم اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، ہم نعرے لگا رہے ہیں، ہم آج کے دن احتجاجی جلسے کر رہے ہیں، ہم بہت سارے میسیجز ہم دے رہے ہیں اوپر سے نیچے تک لیڈرشپ کے. لیکن ہمیں شاید اس سے زیادہ بھی کچھ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اس مقدمے کو لے کے دنیا کے پاس جانے کی ضرورت ہے. ندیم صاحب، ہم نے دنیا کی مدد کی ہے بڑے مشکل وقت میں. جب اسٹریٹ آف ہرمز بند ہوئی تو دنیا کے کونے کونے میں تکلیف ہو رہی تھی، اور پاکستان نے ہر اس غریب آدمی کی مدد کی ہے جس کو اسٹریٹ آف ہرمز کے بند ہونے سے تکلیف ہو رہی تھی. اس میں بھارت بھی شامل ہے. تو کیا اب ہمیں دنیا کے پاس نہیں جانا چاہیے اپنا مقدمہ لے کے ہمارے جو ایشوز ہیں کشمیر کا، کراس بارڈر ٹیررزم کا، پانی کا، انڈس واٹر ٹریٹی کا، اس پہ مدد کریں ہماری.